پیر تحفہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اولاد پاک، پاکوں کی اولاد بھی پاک، پاکوں کی اولاد بھی پاک ہوتی ہے، اور آج ہم کئی گنا زیادہ ثواب کمائیں گے، کئی گنا زیادہ اجر کمائیں گے کہ پاکوں کی زیارت کر کے اپنی نگاہ اور اپنے وجود کو بھی پاک کرتے ہوئے جائیں گے۔ آپ نے صبح واپس جانا تھا، لیکن میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا حضور آپ تشریف لا چکے ہیں تو مہربانی فرمائیں ہم غریبوں پر، گناہگاروں پر، کہ آج اگر آپ یہاں رونق افروز ہو جائیں تو ہماری محفل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ ہمارے حق میں دعا آج کی محفل میں فرما دیں گے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی عطا ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دعا بھی فرمائیں گے، اور ہم آپ کی زیارت بھی کر کے اپنے گناہوں کو بھی انشاءاللہ مٹائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے جو دوست احباب، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، جتنے بھی درس قرآن میں شریک ہو رہے ہیں، سارے خوش نصیب ہیں، سارے خوش نصیب ہیں کہ آج ایک ولی کامل کی بھی زیارت کر رہے ہیں، اور امام الاولیاء، امام المتقین کے تبرکات کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ آج ہماری خوشی جو ہے اس اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ یہ قبولیت کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس پروگرام، جس محفل میں مقبول بندے حاضر ہو جائیں، شریک ہو جائیں، اس محفل سے بڑی محفل کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں گے محبت سے، پھر ہم اس محفل پاک کا آغاز کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نجف ہے میری منزل پر کربلا ٹھکانا، نجف ہے میری منزل پر کربلا ٹھکانا، میں عاشق ابو تراب ہوں، یہ جان لے زمانہ۔ نجف ہے میری منزل اور کربلا ٹھکانا، میں عاشق ابو تراب ہوں، یہ جان لے زمانہ۔ کسیرا میسر، کسیرا میسر کی سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ عزیز دوستو، خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو آج مولا کائنات کی ولادت کی خوشی ہو رہی ہے، جو حضرت علی کا نام سن کے خوش ہو جائے وہ مومن ہوتا ہے، اور یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ آپ مولا کائنات کا ذکر کریں، جس کا چہرہ علی کا نام سن کر کھل جائے سمجھنا کہ وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ بجھ جائے سمجھنا وہ منافق ہے۔ میرے کریم کا جو فرمان ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو سیدنا ابو بکر صدیق خوش ہو کے دیکھا کرتے تھے، اور جب بھی آپ دیکھتے مسکرا کے دیکھتے تھے، خوش ہو کے دیکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، سیدی و مولائی و مرشدی، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق، آپ یہ تو بتائیے
آپ جب علی پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو میں کیوں نہ صدیق خوش ہو جس کے متعلق نبی نے فرمایا ہو علی کو دیکھا کرو، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور مولا کائنات وہ ذات ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں یا علی انت منی انا منک، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اے علی تو مجھ سے ہے میں۔ اور دیکھیں تو صحیح مولا کائنات کتنی عظیم ذات ہیں، کتنی عظیم ذات ہیں، کتنی عظیم ذات ہیں۔ میرے نبی پیدا ہوئے اماں آمنہ کے گھر، رب نے کہا امام الانبیاء آ گیا ہے، رب نے فرمایا امام الانبیاء قائد المرسلین آ گئے ہیں، شفیع المذنبین آ گئے ہیں، بے سہاروں کے سہارا آ گئے ہیں۔ اماں آمنہ کے گھر میں جو چاند طلوع ہوا، بلکہ چاند سے مماثلت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ چاند بھی تیرے مصطفیٰ کا بھکاری بن کے آتا ہے۔ چاند کو بھی حسن کی خیرات ملی ہے تو رخ مصطفیٰ سے ملی ہے، سورج کو بھی ضیاء ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے، اگر ستاروں کو چمک ملی ہے تو آقا علیہ السلام کی انگلی کے اشارے کی وجہ سے ملی ہے۔ آقا علیہ السلام اماں آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، رب نے کہا امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ کعبے نے جھک کر بتایا کہ میں جن کے سامنے جھک رہا ہوں امام الانبیاء ہے، وہ کعبہ کے کعبہ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا۔ اور جب مولا کائنات کی جلوہ گری ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا محبوبہ تجھے دیکھنے والا آ گیا ہے، اور جو تجھے یہ وہ آ گیا ہے جس نے پہلی نگاہ تجھے دیکھنی ہے۔ مولا کائنات نے پہلے سب سے پہلے اگر دیکھا ہے تو میرے اور تیرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ امام الانبیاء کا چہرہ جس نے پہلے دیکھا ہے اس کو امام الاولیاء بنایا ہے۔ امام الاولیاء آپ کی ولادت ہوتی ہے، اماں کی گود میں آتے ہیں، اماں کی گود میں آتے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، ماں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، دودھ نہیں پیتے ہیں۔ جب آپ کی اماں لے کر بیت اللہ سے واپس گھر کی جانب آ رہی ہے، کملی والے سے ملاقات ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں چچی بتا تو صحیح پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتی ہیں کہ میں نے ایک لال کو پیدا کیا ہے، حسن میں بے مثال ہے، چہرہ بھی بے مثال ہے، آگ اس کے ہاتھوں بھی بے مثال ہے، سینہ بھی بے مثال ہے، قدم بھی بے مثال ہے، حسن ایسا ہے کہ چاند بھی شرما جائے لیکن دیکھتا نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ فرمایا آج چچی مجھے دیجیے، مجھے دیجیے۔ میرے نبی نے آپ کو اپنی ہاتھوں میں اٹھایا، باہوں میں دیا، اور جسے میرے نبی نے اٹھایا ہے اس کو علی کہتے ہیں، جسے میرے نبی نے اٹھایا ہے ہاتھوں میں اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں، اور جس نے میرے نبی کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے اس کو صدیق کہتے ہیں، جسے نبی اٹھائے اس کو علی کہتے ہیں، جو نبی کو کاندھوں پہ اٹھا کے سور پہ جائے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی باہوں میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ پنجابی نے فرمایا دیکھتا کیوں نہیں ہو، دیکھتا کیوں نہیں ہو؟ میرے کریم کی آواز مولا کائنات کے کانوں میں گئی، آنکھیں کھولی، سرکار کا دیدار کیا، آنکھیں کھولی، کملی والے کا دیدار کیا آپ نے۔ پھر میرے کریم نے اپنا لعاب دہن آپ کو بطور گھڑتی عطا فرمایا، اور جن کو گھڑتی لعاب دہن مصطفیٰ کی ملی ہو ان کو مولا علی کہتے ہیں۔ حضرت علی پاک جب جوانی میں پہنچے، میرے کریم نے ایک دن پوچھا علی بتا تو صحیح ماں کو ستایا کیوں تھا؟ پیدا ہونے کے بعد تاخیر سے آنکھیں کیوں کھولی تھی؟ ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا تھا؟ عرض کی مالک کے محبوب اللہ سے التجا کر کے آیا تھا، دنیا میں جب علی کی آنکھ کھلے سب سے پہلے نبی کا چہرہ سامنے ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور ولی اس کو کہتے ہیں
جس کی نگاہیں نبی کے چہرے کی تلاش میں ہو، ولی اس کو کہتے ہیں جس کی ادائیں نبی کی ذات پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو، ولی اس کو کہتے ہیں جو سیرت و کردار مصطفیٰ پر ہمارا تن قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہو، اس کو ولی نہیں کہتے جو بھنگ اور چرس کے نشے میں دھو کر قبرستانوں کے اندر پڑے ہو، صحراؤں میں پڑے ہو، سڑکوں پر پڑے ہو۔ میرے مولا علی نے بتا دیا ولی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے والی ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھنے والی ہو، ولی کہتے ہی اسی کو ہے۔ آج ہمارے لوگ پتہ نہیں کس طرف چل گئے، کون سے راستے کو اپنا لیا۔ کوئی بھنگ پینے والے کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی چرس بانٹنے والوں کے گیت گا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ جو کپڑے کے بغیر چل رہا ہے سڑک پر، یہ پہنچا ہوا بابا ہے۔ ارے اس کو پہنچا ہوا نہیں کہتے، پہنچے ہوئے وہ ہوتے ہیں کہ جنازہ جن کا اٹھے تو پورا عالم جو ہے رو رہا ہو۔ پہنچے ہوئے تو ان کو کہتے ہیں کہ دنیا میں رہے تو نبی کا کلمہ پڑھتے اور نبی کا ذکر کو بلند کرتے رہے، اور جب دنیا سے جائے تو میرے آقا ان کی شان کو دکھا دے، بتا دے کہ یہ عاشق جا رہا ہے، یہ ولی کامل جا رہا ہے۔ یہ ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جن کی اول بھی نماز میں، آخر بھی نماز میں۔ مولا علی کا دنیا میں آنا بھی رب کے گھر میں ہے، جانا بھی رب کے گھر سے ہے، آئے بھی رب کے گھر میں، گئے بھی خدا کے گھر سے۔ بتایا کیا تھا؟ ولی اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ مضبوط ہو، جس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ، جو رب کے گھر کو آباد کرے اس کو علی کا نوکر ولی کہتے ہیں، جو رب کے گھر کو آباد کرے اس کو علی کا نوکر ولی کہتے ہیں، جو اللہ کے گھر سے روک دے وہ ولی نہیں ہوتا۔ آج کل ہماری عوام چل پڑی نا جی ساڈا پیر بڑا پہنچے اور دل دی نماز ہے، 24 گھنٹے دا وضو ہے، کدی وضو ٹوٹدا ہی نہیں۔ میں کہ جن نے کیتا نہیں دا ٹوٹنا کتھوں ہے جی؟ نہ اس کا وضو، نہ اس کی نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو دین کی شرائط کا پتہ ہو، ولی اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن کے رموز و اصطلاح سے واقفیت ہو، ولی اس کو کہتے ہیں جو نبی کی شریعت کا پہرے دار ہو۔ کیونکہ ہمیں علی پاک نے ولایت کا جو طریق بتایا ہے، ولایت کے جو اصول بتائے ہیں، وہ یہی بتائے ہیں کہ نبی جو کہہ دے وہ حق اور سچ ہو جاتا ہے، وہ حق اور سچ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کا ایمان اتنا پختہ تھا نبی کی ذات پر، آقا فرما دیتے علی یہ کام ہے، عرض کرتے سونا یہی کام ہے، عرض کرتے سونا یہی کام ہے۔ اور میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کتنے خوش وقت کہ جن کو بستر رسول پر ردائے رسول پہن کر سونے کا شرف حاصل ہوا۔ آقا علیہ السلام کے بستر پر لیٹ کر سو کر آقا کی چادر پہن کر سونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی پاک سے پوچھا گیا علی بتاؤ تو صحیح سب سے زیادہ مزہ کب آیا، سب سے زیادہ سکون کب آیا، وہ کون سی ایسی گھڑی تھی کہ موت سے بھی ڈر نہ لگا؟ حضرت علی نے فرمایا وہ رات تھی جب میرے کریم نے کہا میرے بستر پر سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں کر کے مدینہ آ جانا۔ میں اس رات میں اتنے سکون سے سویا، حالانکہ دشمن تو تلواریں لے کر کھڑے تھے، آقا علیہ السلام کے دروازے کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے، ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، خطرہ بھی تھا کہ اگر اندر آ گئے تلواروں کو یہ نہ دیکھا کہ اندر کون سویا ہے، تلواروں کے وار کر کے شہید کر دیا پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی نے کہا علی صبح امانتیں دے کر واپس مدینہ آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات میں چین سے سویا، اس رات میں چین سے سویا، سکون سے سویا، مجھے یقین تھا صبح بھی ہوگی، علی امانتیں بھی دے گا، علی مدینے بھی پہنچے گا، کیونکہ میرے نبی نے جو فرما دیا ہے، میرے آقا نے جو فرما دیا ہے۔ تو اس لیے دوستا ہم سب دیوانے ہیں مولا علی کے، ہم سب دیوانے ہیں، ہم سب دیوانے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا؟ بندہ پروردگارم امت احمد نبی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم،
دوست دارے، کیونکہ ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طوافہ، عثمان آب زمزم، علی 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 حج اکبر است۔ ہمارا عقیدہ ہے دوست دارے چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، اور خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ میں جب پہنچا نا عراق، سب سے پہلے ہم جا کے اترے نجف الاشرف، مولا کائنات کے بوہے پر۔ ہم جب 9 بجے اترے، ہماری فلائٹ اتری وہاں پر، ہوٹل تک جانے تک 12 بج گئے رات کے۔ ہوٹل میں گئے، کمرے ہمیں مل گئے، سامان رکھا، نماز عشاء ہم نے وہیں ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد دوست کہنے لگے اب آرام کرتے ہیں اور صبح جو ہے نا جا کے سلام پیش کریں گے۔ تو میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں، آرام کریں، میں ذرا راستہ دیکھا ہوں کس راستے سے ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وہ اصل میں جن کے دروازے پر جاؤ نا، جس نیت سے جاؤ، وہ مہربانی فرماتے ہیں، کرم فرما دیتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا آئے میرے لیے اور سو کر رات گزارو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چپکے سے باہر نکلا، ان دوستوں سے کہا یہ شکیل احمد صاحب، پیر شکیل احمد قادری المعروف بغدادی بابا، یہ میرے ہم سفر مدینہ بھی ہیں، ہم سفر نجف بھی ہیں، ہم سفر کربلا بھی ہیں، ہم سفر بغداد شریف بھی ہیں۔ غوث الورا کی بارگاہ میں ہم اکٹھے رہے، اور کربلا کے دشت میں بھی ہم اکٹھے رہے، نجف کے صحرا کے اندر بھی ہم اکٹھے رہے۔ تو میں نے ان کو کہا، ٹھگی لگائی ان کو، میں نے کہا جی آپ سو جائیں، میں آ رہا ہوں۔ باہر نکلا، میں نے ہوٹل والے سے پوچھا حرم کا راستہ، انہوں نے کہا یہ آپ تو حرم کے سامنے تو بیٹھے ہیں۔ پتلی سی گلی تھی، میں باہر نکلا، چپ کر کے باہر آیا، سامنے باب القبلہ، باب القبلہ مولا کائنات کی حرم کا گیٹ ہے، اس کے بعد جو پہلا دروازہ ہے اس کا نام ہے باب القبلہ۔ جب میں سامنے ہوا، میں نے گنبد مبارک کو دیکھا، دل نے کہا اتھو نہیں گل بڑھنی، اور اندر چلا جا، اور اندر چلا جا۔ میں اندر داخل ہو گیا، پھر اندر سے آواز آئی اتھو نہیں گل بڑھنی، اور اندر آ جا۔ کرتے کرتے میں اندر تک چلا گیا، میں نے جا کر چوکھٹ پہ اپنی جبی کو جھکا کر سلام پیش کیا، اور جو سکون آیا، میں نے کہا کہ سرکار کہہ رہے تھے، مولا کائنات کہہ رہے تھے آیا میرے مال لیتے سوندہ ہوٹل دے بیچے۔ اور جب میں وہاں سے واپس آیا نا سلام کر کے، تو یہ میرے بیلی جو ہے کہ ہوٹل کی لوبی میں بیٹھا ہے، کہ باہر کھڑا ہے، کہنا کدھر گیا اس کو؟ میں کہ جنہ نے بلایا سی ادھر گئے سا، جنہ نے بلایا سی ادھر گئے سا۔ تو انہوں نے کرم نوازی فرمائی، گیا تو یہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ تسبیح مجھے عنایت ہوئی، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کو میں اپنے سے جدا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے مولا کائنات کے در کی نشانی ہے۔ تو مولا کائنات قیامت کے دن میری آخری بات ہے، اور میں بہت بڑے خطیب کو اب دعوت دینے لگا ہوں۔ آج ہمارے درس قرآن کی شان وکھری ہو گئی، بہت بڑے خطیب، اور جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں علماء اہل سنت اقبال ٹاؤن کے، علامہ اقبال ٹاؤن میں جتنے علماء کرام ہیں، آپ سب کے راہبر ہیں، رہنما ہیں، آپ سب کے ناظم بھی ہیں اور خادم بھی ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ قیامت کا جب دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا حضرت صاحب، تو اللہ کریم ہر کسی سے پوچھے گا بتاؤ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو۔ کوئی باپ فخر سے کہے گا جس کا بیٹا عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا مالک میں نے اپنا بیٹا عالم اور حافظ بنایا، بعمل بنایا، یہ تیری بارگاہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کوئی پیر کسی مرید کو، کوئی پیر کسی مرید کو، کوئی پیر کسی مرید کو جس پر فخر ہوگا، ناز ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جیسے سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے جو مرشد پاک ہے، آپ نے فرمایا تھا قیامت کے رب نے پوچھا میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو میں احمد رضا تجھے پیش کر دوں گا، مولا احمد رضا کو لے کے آیا۔ تو جب مولا کائنات سے پوچھا جائے گا علی کیا لے کے آئے ہو، تو حضرت علی پاک
بازو پکڑیں گے امام حسن پاک کا، امام حسن پاک سے امام حسین پاک کا، پھر وہاں سے امام زین العابدین کا، پھر وہاں سے امام باقر کا، امام جعفر صادق کا، پھر چلتے چلتے ادھر سے غوث اعظم کا ہاتھ پکڑیں گے، تاتری حجویری کا ہاتھ پکڑیں گے، پیر مہری علی شاہ کا ہاتھ پکڑیں گے، مجدد الفسانی کو پکڑیں گے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پکڑیں گے، میاں شیر ربانی کو پکڑیں گے، تمام ولیوں کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ مالکہ تیری بارگاہ میں تیرے سچے سچے غلام لے کے آیا ہوں، جن کی بارات میں سارے ولی ہی ولی ہوں گے، جن کی بارات میں سارے ولی ہی اس کو علی 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 کہتے ہیں، اس کو علی علی۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں، پیر طریقت رہبر شریعت۔ اصل پیر ہوتا ہی عالم دین ہے، اصل پیر ہوتا ہی کیوں؟ عالم دین مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کھڑا کس مسجد پہ ہے؟ مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا عالم دین، منبر رسول کو سنبھالنے والا عالم دین۔ اصل پیر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو میرے آقا کی کچہری تک پہنچا دے، جو آپ کو آقا کا راستہ بتا دے۔ ہم انہیں پتہ نہیں کیا بنا لیا، جس کو شریعت کے علی بے کا پتہ نہیں ہے، پہلا کلمہ تک نہیں آتا، ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا پیر ہے۔ دوستہ وہ پیر نہیں ہوتا جو میرے مرشد کریم کا گھرانہ ہے نا، حضرت بہاول حق صحیح غوث العالمین والمسلمین، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا جو جتنا بھی گھرانہ ہے، آپ ایک ایک کی کتاب کھولیں گے تو آپ کو ہر ایک کتاب سے ہیرے نکلیں گے۔ شریعت کے پابند میرے مرشد کریم کے 5 صاحبزادے ہیں جی، 5 صاحبزادے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی کسی منصب پر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے چہرہ دیکھیں گے سنت مصطفیٰ سے برابر ہے۔ ڈیوٹی دے رہے ہیں، دستار سر پہ باندھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں ہاسپٹل میں، دستار باندھی ہوئی ہے، سرکار کی سنت ماشاءاللہ، اور ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور ڈیوٹی کے دوران کبھی آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ حضرت صاحب ڈاکٹر تھے ممی ڈیڈی ہوندے نے؟ انہیں کہا جی سرکار دی اسی سنت رکھ لیں گے تو ادھر رو بھی ادھر ڈاٹا ہے، کسی جرت ہی نہیں ہوندی گل کرن دی۔ اور شریعت کے معاملات میں آپ کسی بھی جانشین سے صاحبزادے سے بات کر لیں تو آپ کو اس کا بھرپور اور تسلی بخش جواب ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں آستانہ، اس کو کہتے ہیں پیر خانہ، جہاں سے لنگر علم مصطفیٰ ملتا ہو۔ اصل میں لنگر کھانے پینے والا نہیں ہوتا، اصل میں لنگر جو ہوتا ہے وہ علم مصطفیٰ ہوتا ہے، معرفت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ یہ لنگر ہے جو ابھی آپ کو حضرت صاحب پیش کرنے والے ہیں۔ حسین کے مولا، میرے غوث کے مولا، میرے داتا کے مولا، میرے خواجہ کے مولا، میرے علی شاہ کے مولا، مجدد الفسانی کے مولا، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مولا، قیامت تک ہر ولی کے مولا، ہر ولی کے مولا، ہر ولی کے مولا، میرے آقا کی ہر امتی کے مولا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہر نعمت سے فیض یاب کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے صحابہ کی محبت کی نعمت سے محروم کر دیا، کسی کو اہل بیت کی محبت سے محروم کر دیا، کسی کو اولیاء کی محبت سے محروم کر دیا۔ اور سنیو، اور لنگر پہ پلنے والوں، یہ لنگر بندے کو حلالی بناتا ہے، یہ لنگر بندے کو، اس کا انتظام کرنے والے، کھلانے والے، کھانے والے سب سچے ایک نمبر کے حلالی ہیں۔ اور اہل بیت کا ذکر سن کے تو وہی خوش ہوتا ہے جو حلال والا ہوتا ہے، جو حلال والا۔ جامع مسجد کوفہ ہے، حضرت علی پاک کے پاس میاں بیوی ایک مسئلہ لے کے آئے۔ بیوی نے کہا جی میرا یہ خامد جو ہے کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، جبکہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ جو ہے اسی کا ہے۔ مولا کائنات آپ فیصلہ فرما دیں
کیونکہ رنگ اس کا کالا، پیو بھی چٹا تے ماں بھی چٹی، بچہ کالے رنگ دا ہے۔ فیصلہ فرما دے حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا بچہ حلالی ہے، یہ بچہ حلالی ہے۔ انہوں نے کہا نہ آپ نے اس کے دلائل سنے، نہ اس کی باتیں سنی، نہ جرح سنی، آپ نے فیصلہ عنایت فرما دیا۔ فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو رہے تھے، میرا بیٹا حسن سامنے کھڑا تھا، تو تیرے بچے نے ماں کی گود میں میرے بیٹے کو مسکرا کے سلام کیا، اور میری نسل کو وہی سلام کرے گا جو حلال والا ہوگا، حرام والا کبھی میری نسل کے قریب نہیں آ سکتا۔ جو حرامی ہوتے ہیں وہ ذکر علی، محبت علی سے دور ہوتے ہیں، جو حلالی ہوتے ہیں ان کا ذکر بھی علی ہے، ان کی عبادت بھی علی ہے۔